لڑکی کی شادی ہوئی، بیٹا بھی ہوا، شوہر بغیر بتائے کہیں چلا گیا، 5 سال ہو گئے واپس نہیں آیا، تو اس عورت کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت میں جا کے قاضی کو درخواست دیتی، کیونکہ 3 سال کے بعد اس کو نکاح فسخ کرانے کا حق ہوتا ہے۔ بہرحال ان کی نکاح کر دیا گیا اس کے دیور کے ساتھ، اب جس کے ساتھ نکاح ہے اسی کی بیوی ہے۔ بہرحال اگر جہاز میں آپ کو عملے نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنے دی ہے، بہتر یہی ہے کہ زمین پہ اترنے کے بعد لوٹا دیں، کیونکہ ایک تو نماز میں قیام ضروری ہوتا ہے اور استقبال قبلہ بھی، تو جب انہیں نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے لیے دونوں چیزیں مشکل تھیں، تو سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ان کو لوٹا دیں۔ میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں لیکن میرے عمرے کا ویزا لگ چکا، آپ عدت میں نہیں آ سکتی ہیں، 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عمرہ کریں۔ مسجد الحرام میں جو 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ پورے حرم میں ملتا ہے، پورے حدود حرم میں۔ مکے کا سارا شہر جو ہے یہ حرم بھی ہے اور مسجد الحرام بھی ہے، تو اس لیے بتہ کے بعد علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ملے گا جب اکیلے پڑھو گے، اگر مسجد میں آؤ گے تو 25 درجے زیادہ ہو جائے گا، 25 لاکھ بن جائے گا، اور اگر کعبے میں آؤ گے تو 27 درجے بڑھ جائے گا تو 27 لاکھ ہو جائے گا۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، وہ 3 کو تو دیتا ہے لیکن 1 کو نہیں دیتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا، اس کو چاہیے کہ سب کو برابر دے۔ کہتے جی کہ ہم نے جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اس ٹوپیوں میں ستارے وغیرہ لگے ہو تو بہتر ہے کہ نہ ہو، جتنا سادگی ہو اتنا اللہ کے ہاں زیادہ اجر ہے۔ اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے، کوئی حل نہ ہو تو پھر لینے والے پر گناہ ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا۔ سرکاری نوکری بھی جائز ہے، کاروبار بھی جائز ہے۔ میری بیوی کو مرگی کی تکلیف ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو میں نے کئی دفعہ درس میں بتایا ہے، جو آیت ہے قرآن پاک کی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ میری بیوی عمرے کے لیے آئی ہے، وہ نیت کر کے آئی ہے، یہاں حیض آ گیا تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے، اس کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت تو کر کے آئی ہوئی ہے وہ۔ لیکن ان دنوں میں احتیاط کرے، خوشبو نہ لگائے، بلا وجہ کنگھی شنگھی نہ کرے تاکہ بال نہ گریں۔ اگر میں نے کسی کا کام کیا ہے تو بغیر پوچھے معاوضہ لے سکتے، کیا معاوضہ طے ہوا تھا اس نے نہیں دیا تو آپ لے سکتے ہیں۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو شوگر کی بیماری، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر نوکری نہ ملے تو بینک میں نوکری کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جگہ مل جائے تو بہتر ہے کہ بینک کی نوکری نہ کریں۔ پردیس سے 20 سال کے بعد اس کا شوہر آیا، اس وجہ سے اس کے 6 روزے جو ہے رمضان کے چھوٹ گئے، تو بہرحال ان کی قضا کریں اور استغفار کریں، کیوں روزے چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میاں بیوی رات کو بھی مل سکتے تھے، روزہ تو دن کو ہوتا ہے۔ ایک عورت کو شوہر نے طلاق دی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ شوہر کی ریٹائرمنٹ کے پیسے وصول نہیں کرو، جب طلاق دے دی اس کی بیوی نہیں رہی تو کیوں وصول کرے؟ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا پڑھ سکتے ہیں۔ دبئی میں رہتا ہوں، ہماری ڈیوٹی ہے، لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں ان کے اسکول میں یا گھروں میں، تو لڑکیوں کو لے جانے سے یا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آج کل پاکستان میں سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے، مسجد جانا بھی بڑا مشکل ہے، مجبور ہے تو پھر گھر میں جماعت کریں۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی،
پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ میں نے طلاق جو ہے توئے سے نہیں تے سے دی، وہ طلاق ہو گئی، تے سے دو یا توئے سے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک آدمی اپنی مسجد سے دوسری مسجد کو جائے، وہاں جماعت ہو چکی، اب وہ دوبارہ اپنی جماعت کرا لیں، لیکن دوسری جگہ جہاں جماعت ہوئی وہاں نہ کریں، پیچھے ہٹ کے، باہر ہٹ کے۔ میں سعودی عرب کی کمپنی STC میں کام کرتا ہوں نیٹ کا، آپ کی تنخواہ بالکل حلال ہے، بہرحال ضاد پڑھو یا ضاد پڑھو دونوں جائز ہیں، بلا وجہ جھگڑے نہ کرو۔ میں ظہر کی 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، مغرب کے 3 فرض اور 2 سنت، عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، نفل نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نماز کے لیے بیٹھے ہیں، ٹائم ہے، ہم مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں، تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو عورتیں شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہٹا کر شوہر کا لکھتی ہیں، وہ ناجائز ہے، ہمیشہ والد کا نام لکھا جائے گا۔ یہ تو انگریزی قانون کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، ورنہ جب نص سے قطعی ہے کہ ادعوہم لآبائہم، یہ کر سکتی ہے کہ باپ کا نام بھی لکھے، آگے لکھے زوج، پھر اس کا نام بھی لکھ دے۔ علماء کرام کسی شخص کو سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے جس سے وہ سزا دیں گے؟ سزا تب ہوتی ہے جب اسلامی حکومت ہو۔ بہرحال آپ کی بہن کے بچے ہوئے، فوت ہو گئے، اب بچے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اولاد صالح اور طول العمر عطا فرمائے۔ اگر کسی کی بچی آپ لے کے پالتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام رہے گا۔ نکاح مکروہ، زبردستی نکاح، پتہ نہیں کیا نکاح مکروہ، مجھے نہیں پتہ کیا مراد ہے۔ اگر کسی نے میت کو غسل دیا ہے، افضل ہے کہ وہ بعد میں خود بھی غسل کرے، ورنہ وضو کر لے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ شرعی عذر بھی نہیں ہے، محض لڑکی کو تعلیم کی وجہ سے شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، شادی کر لے، پڑھتی بھی رہے۔ قبرستان میں جب جائیں تو وہ دعا ہی ہوتی ہے نا کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا ہی تو ہے۔ کوارٹ سے کسی دوست نے کہا ہے کہ مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم سے کم 2000 دفعہ روز پڑھو۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو شوہر اپنی بتائیں کیا کہ میت کے پاس کھڑا ہو کر رو سکتا ہے؟ کیوں نہیں رو سکتا ہے؟ اب ایسے ہی روتا رہے گا جب بیوی چلی گئی۔ بری فلموں سے بچنے کے لیے، برے کاموں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اگر یاد ہو تو کر سکتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واسترنی واجبرنی واہدنی واعف عنی وعافنی، نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں۔ چھوٹی دکان ہو یا بڑی، اس میں جو سامان ہے اس کی باقاعدہ فہرست بنا کے قیمت لگا کے زکوٰۃ دیں گے۔ میں ریاض میں رہتا ہوں، بھئی آج کل مغرب کی ظہر کی اذان ہوتی ہے تقریباً 12:20 پہ، آپ 12:10 پہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، پوری ہو جائے گی۔ فرض نماز میں درود شریف کے بعد کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن وہی جو قرآن کی دعائیں ہیں یا حدیث کی، اپنی زبان میں نہیں۔ ڈرامہ جو اگر ڈرامہ کو اچھا ہو نہ برے ڈرامے میں بالکل نہ جائے۔
نکاح متے کا بالکل حرام ہے۔